علی محمد وآل اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ ایک مرتبہ درود پڑھیں گے سارے مل کر۔ قصۃ احمد العسکری۔ گفتگو ہماری جاری تھی کہ مرحوم مصنف سید کاظم القزوینی علیہ رحمہ نے 10 واقعات کا انتخاب کیا ہے کہ جو غیبت کبریٰ میں جن لوگوں کی امام وقت سے جو ہے وہ حالت بیداری میں کیا ہے ملاقات ہوئی ہے، اس میں سے آج جو ہے وہ نامہ قصہ جو ہے ہم بیان کریں گے۔ اس قصے کو جو ہے وہ نقل کرنے والے انہی کے زمانے کے جو ہم معاصر ہیں، شیخ لطف اللہ الصافی، کہ جن کی جو ہے وہ بہت ساری قیمتی کیا تالیفات ہیں۔ انہوں نے اس واقعہ کو ذکر کیا ہے کہ جو 1398 ہجری میں انہوں نے خود جو ہے وہ حاجی الحاج احمد العسکری، حاج احمد العسکری سے کیا سنا تھا کہ جو تہران اور ایران کے کیا ہے علاقوں میں سے کسی ایک کے کیا رہنے والے تھے، اور یہ جو واقعہ ہے وہ تہران اور قم کے رستے پہ ایک مسجد ہے کہ جس مسجد کا نام جو ہے وہ مسجد امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہے، اس کی جو ہے وہ تعمیر اور اس کی تاریخ کے کیا ہے متعلق ہے۔ اور یہ مسجد کہہ رہے ہیں کہ اب بھی جو ہے وہ جب قم شہر میں داخل ہوں تو اس وقت جو ہے وہ رستے میں یہ مسجد موجود ہے۔ الحاج احمد العسکری یہ فرماتے ہیں کہ 17 سال قبل، یعنی 1398 میں یہ واقعہ ان کو سنا رہے ہیں، شیخ لطف اللہ صافی کو کہہ رہے ہیں کہ 17 سال قبل جو ہے وہ جمعرات کا دن تھا، تو کچھ ہمارے علاقے کے جو ہے وہ جوان 3 جو ہے وہ اکٹھے ہے میرے پاس، اور جن کا کام جو تھا یہی وہ گاڑیوں کا کام کرتے تھے، گاڑیوں کی جو ہے وہ تصلیح کا کام جو ہے ان کی، یعنی جو مرمت کا جو کام ہے گاڑیوں کا وہ کرتے تھے۔ تو وہ جمعرات کو میرے پاس ہے، ہم جو ہے وہ یہ قم کے پاس ہی رہتے تھے۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا آج پروگرام ہے کہ ہم جو ہے وہ قم میں جائیں اور قم کے بعد جو ہے وہ مسجد جمکران میں جائیں وہاں پہ، اور آج چونکہ شب جمعہ ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ وہاں پہ جائیں اور امام مہدی علیہ السلام سے توسل کریں اور اپنے جو ہے وہ شرعی حاجات کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کیا دعائیں مانگیں۔ اور اس حاجی احمد کو کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں، ہم 3 بنتے ہیں، چوتھے آپ ہو جائیں گے تو ایک ہماری کیا گاڑی پوری کیا مکمل ہو جائے گی۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے موافقت کر لی اور پھر ہم جو ہے وہ گاڑی کے اوپر سوار ہوئے اور شہر جو ہے وہ قم میں کیا چلے گئے۔ قم کے جو ہے وہ قریب گاڑی میں کوئی خرابی آئی تو گاڑی جو ہے وہ رک گئی، تو یہ جوان اترے اور وہ گاڑی جو ہے وہ ٹھیک کرنے لگ گئے۔ تو میں بھی اترا اور کچھ ٹائم تھا ابھی، تو میں نے پانی وغیرہ لیا اور قضاء حاجت کے لیے میں نے کیا کوئی جگہ ڈھونڈتا ہوں سائڈ پہ، کیونکہ وہاں پہ بالکل آبادی نہیں تھی۔ تو میں جب روڈ سے نیچے اترا تو وہاں پہ دیکھا کہ ایک سید ہیں کہ جن کا چہرہ بڑا خوبصورت ہے، رنگ سفید ہے، اور ان کی جو آبروئیں ہیں وہ بڑی جو ہے مرتب قسم کی ہیں، اور یہاں پہ لفظ ازجہ کا استعمال کیا کہ جس کی ایک معنی کیا ہے کہ آبروئیں آپس میں ملی ہوئی ہیں، اور اس کے جو دانت ہیں وہ بہت ہی سفید ہیں۔ وعلیٰ خدی خال، اور رخسار کے اوپر ایک چھوٹا سا کیا ہے تل بھی ہے۔ سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور ایک پتلی جو ہے وہ عبا پہنی ہوئی ہے، اور پاؤں میں جو ہے وہ نعلان صفراوان جوتے ہیں وہ پیلے رنگ کے ہیں، اور امامۃ خضراء جو ہے وہ سبز رنگ کا جو ہے وہ امامہ پہنا ہوا ہے۔ وَبِيَدِهِ رُمْحٌ يَخُطُّ بِهِ الْأَرْضَ، ہاتھ میں جو ہے ایک نیزہ ہے اور نیزے کے ذریعے سے جو ہے وہ زمین کے اوپر ایک لمبی لمبی کیا ہے لائنیں کیا کھینچ رہے ہیں۔ تو یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے اندر کہا کہ یہ جو سید ہیں یہ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اس صبح میں، اور رستے کے ایک سائڈ پہ، روڈ کے سائڈ پہ یہ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، نیزہ اٹھا کے جو ہے وہ لائنیں لگا رہے ہیں، تو یہ جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ ابھی دور جو ہے وہ بڑا ایڈوانس ہے اور غیر ملکی لوگ بھی یہاں پہ آتے رہتے ہیں، تو وہ ہمارے ملک میں دیکھیں گے کہ یہ جو ہے وہ ابھی بھی جو ہے وہ نیزے ان لوگوں نے اٹھائے ہوئے ہیں، تو وہ تھوڑا عجیب کیا محسوس کریں گے۔ تو بہرحال احمد عسکری جو ہے وہ اپنا واقعہ بیان کر رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو میری طرف سے جو ہے امام زمانہ کے متعلق سوء ظن ہوا اور میں نے ایک اچھے ادب کا مظاہرہ نہیں کیا، مجھے اس کے اوپر ہمیشہ کیا پشیمانی کیا رہے گی۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں اس سید کی طرف گیا اور اس کے اوپر طنزاً یہ جملہ کہا کہ یہ جو ٹائم ہے، یہ جو زمانہ ہے وہ ٹینکوں کا اور توپوں کا اور ایٹم کا زمانہ ہے، اور آپ ابھی تک جو ہے وہ نیزے لے کر جو ہے وہ گھوم رہے ہیں۔
تو اس سے پھر میں نے کہا کہ اذهب وادرس العلوم دینیہ، کہ آپ جائیں اور اپنے مرکز میں جو ہے وہ دینی علوم آپ پڑھائیں اور پڑھیں وہاں پہ، اور یہاں پہ ابھی جو ہے وہ آپ دینی علماء کے لباس پہن کے اس طرح کے نیزے اٹھا کے اس علاقے میں گھوم رہے ہیں کہ یہاں پہ غیر ملکی لوگ بھی گزرتے رہتے ہیں، تو یہ ایک اچھا جو ہے وہ اثر کیا نہیں جائے گا، ہمارا جو ہے ایک اچھا امیج نہیں جائے گا۔ پھر کہتے ہیں کہ یہ بات کہہ کے جو ہے وہ میں ڈھونڈنے لگ گیا کوئی دور کی جگہ، کوئی جگہ ملے جو ہے قضاء حاجت کے لیے۔ تو ایک جو ہے وہ دور سے جگہ ملی، وہاں پہ میں جانے لگا بیٹھنے کے لیے، تو انہوں نے جو ہے وہ مجھے میرے نام کے ساتھ جو ہے وہ ندا دی، میرا نام لے کر مجھے کہا کہ لا تجلس فی هذا المکان لقضاء الحاجہ لانی قد خططت هذا المکان لبناء المسجد، کہ یہ جس جگہ پہ تم قضاء حاجت کے لیے جا رہے ہو یہاں پہ تم نہ جانا، کیونکہ یہ سارا جو ایریا ہے میں نے اس کے اوپر لائنیں لگا دی ہیں، تو یہ مسجد کی جو ہے وہ بنا ہے، یہ مسجد کا حصہ ہے، تو مسجد کے حصے میں کیا ہے اس طرح کی نجاست نہیں کر سکتے۔ تو کہتے ہیں کہ میں اس بات سے جو ہے وہ غافل ہو گیا کہ اس نے میرا نام جو ہے وہ کیسے جان لیا اور میرے نام سے کیسے پکارا، لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ قدرتاً ایسا ہوا کہ میں جو ہے وہ کچھ کہہ نہیں سکا، بس اتنا ہی میں نے کہا کہ اعلیٰ عینی وقمت فوراً، کہ چشم جو ایرانی کہتے ہیں کہ سر آنکھوں پہ آپ کا حکم، یہی جملہ کہا اور فوراً کیا ہے وہاں سے چلا گیا۔ تو پھر مجھے کہا کہ تم جو ہے یہ جو ابھی ٹیلہ جو آگے نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے تم چلے جاؤ مزید، تو وہاں پہ جو تم جاؤ وہ رفع حاجت کے لیے۔ تو یہ کہتا ہے کہ میرے ذہن میں جو ہے بڑے سوال ہے، اور میں نے کہا کہ میں چلیں واپسی پہ آ کے اس سید سے پوچھتا ہوں کہ بھئی یہ مسجد جو ہے وہ یہاں پہ بیابان صحرا میں بالکل جو بنجر صحرا ہے، یہ مسجد کس کے لیے جو ہے یہ یہاں پہ بنا رہے ہیں؟ وہ جنوں کے لیے بنا رہے ہیں، فرشتوں کے لیے بنا رہے ہیں، کیونکہ آبادی کا تو دور دور تک کوئی نشان ہی نہیں ہے یہاں پہ۔ تو اس کے بعد اس نے کہا کہ میں اس سے پوچھوں گا کہ بھئی مسجد تو تب مسجد کے احکام جاری ہوتے ہیں جب جگہ کیا وقف کر دی جائے، تو اس جگہ پہ کس نے جو ہے وہ مسجد کی جگہ وقف کی ہے تاکہ جو ہے وہ آپ کہیں کہ مسجد کے احکام یہاں پہ کیا ہے جاری ہو رہے ہیں اور اسے کیا ہے نجس کرنا کیا ہے حرام ہے۔ بہرحال یہ کہتے ہیں کہ جب میں فارغ ہو کے واپس آیا میں نے جو ہے وہ سید کو سلام کیا، تو سید نے مجھے جو ہے وہ خوش آمدید کہا، اور خوش آمدید کہنے کے بعد یہ جملہ کہا کہ اعرض علی الاسئلہ التی نویت ان تسألنی عنہا، کہ وہ سوال مجھے پیش کر دو کہ جو تم نے نیت کر رکھی ہے کہ مجھ سے کیا پوچھو گے۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ میں پھر بھی کیا ہے متوجہ نہیں ہوا کہ یہ جملہ اس نے کیوں کہا ہے۔ تو بہرحال میں نے جو ہے وہ اپنی باتیں جو ہے بیان کرنا شروع کی، اور میں نے کہا کہ ترکت دراست وجئت الی ھذا المکان وکأنک لا تتفکر باننا فی عصر صاروخ والمدفع، کہ آپ جو ہے وہ اپنی تعلیم چھوڑ کر دینی مدرسے کو چھوڑ کر اس جگہ پہ آ چکے ہیں اور اس حالت میں ہیں، اور آپ کو نہیں پتہ کہ یہ جدید زمانہ ہے اور اس طرح کی چیزوں کا اور اس طرح کے گیٹ اپ کا جو ہے وہ مذاق اڑایا جاتا ہے۔ فما قیمت الرمح ہے، یہ جو نیزہ آپ اٹھا کے پھر رہے ہیں اس کی آج کیا ویلیو ہے آج کل۔ تو بہرحال کہتے ہیں گفتگو جو ہے وہ جاری رہی ہماری، اور پھر جو ہے وہ انہوں نے مجھے کہا کہ یہ جو جگہ میں نے لائن لگائی ہے یہ ساری جو ہے وہ مسجد کے لیے جو ہے وہ ہے۔ تو میں نے پھر وہی سوال کیا کہ للجن ام للملائکہ، کہ یہ جنوں کے لیے مسجد بنائی جا رہی ہے یا فرشتوں کے لیے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، للبشر ہے، یہ جو ہے وہ انسانوں کے لیے ہے۔ اور پھر مزید انہوں نے کہا کہ سوف تعمر هذه المنطقہ بالسکان، کہ ان قریب جو ہے وہ اس علاقے میں بہت بڑی آبادی آباد ہو جائے گی۔ تو اس وقت جو ہے وہ میں نے کہا کہ اخبرنی حینما اردت قلت ہاں ہنا مسجد مع العلم ان المسجد لم یشید بعد، کہ میں نے کہا کہ یہاں پہ جو ہے وہ مسجد ہے، جبکہ یہاں پہ تو ابھی تو کوئی مسجد کے آثار ہی نہیں ہے، تو یہاں پہ کیسے جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسجد ہے؟ چلیں آپ نے مجھے منع کر دیا آپ بنائیں گے، لیکن آپ ابھی سے کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ مسجد ہے، ہنا مسجد، آپ نے یہ جملہ کہا کہ یہ مسجد کی جگہ ہے، تو یہ کس نے وقف کیا اور کیسے یہ مسجد کیا بن گئی ہے یہ جگہ؟ تو اس وقت جو ہے وہ سید نے کہا کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی اولاد میں سے ایک جو ہے وہ شخص ہیں قتل فی ھذا المکان واستشہد، کہ جن کو اسی جگہ پہ جو ہے وہ شہید کیا گیا تھا اس جگہ پہ، اور یہ ان کی جو ہے وہ جائے شہادت ہے، ان کی جو ہے وہ مقتل ہے۔ اور یہاں پہ جو ان کا مقتل ہے جہاں پہ انہیں شہید کیا گیا وہ اس مسجد کی جو ہے وہ محراب کی کیا ہے جگہ بنے گی، اور چونکہ اس جگہ پہ شہید کا جو ہے وہ خون بہا ہے، وہ بھی ذریت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ میں سے تو یہ جگہ جو ہے مسجد کے لیے ہوگی۔ اور پھر مسجد کے ساتھ ایک دور جگہ کی طرف اشارہ کیا کہ یہاں پہ جو دشمن خدا تھے اور دشمن رسول تھے ان کو بھی جو ہے وہ قتل کیا گیا تھا، وہ بھی کیا یہاں پہ مارے گئے تھے، تو یہاں پہ جو ہے وہ مسجد کا ایریا نہیں ہے،
یہاں پہ جو مساجد کے لیے مرافق صحیحہ ہیں، واش روم وغیرہ اور دیگر وضو کی جگہ، وہ کیا ہے اس جگہ پہ بنائی جائے گی۔ پھر جو ہے وہ سید متوجہ ہوئے اور اپنے پیچھے کی طرف کہا کہ یہاں پہ جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی مجالس کے لیے ایک بڑا حسینیہ بھی کیا ہے بنایا جائے گا۔ اور جب امام حسین کا انہوں نے تذکرہ کیا تو وہ رونے لگ گئے اور کہا کہ ان کے گریہ کی وجہ سے جو ہے مجھے بھی رونا آ گیا، تو میں بھی کیا ہے امام حسین کے تذکرے کے اوپر میں بھی کیا ہے رو پڑا۔ پھر انہوں نے مجھے کہا کہ یہ جو حسینیہ ہے اس کے ساتھ ایک لائبریری بھی کیا ہے بڑی بنے گی، اور آپ جو ہے وہ کیا اس لائبریری کو کتابیں ہدیہ کریں گے، وہ جو لائبریری ایک بڑی بنے گی۔ تو میں نے کہا کہ ہاں میں کتابیں تو ہدیہ کروں گا، لیکن میری جو ہے وہ 3 جو ہے وہ شرائط ہیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ جب تک یہ لائبریری بنتی ہے اس وقت تک میں زندہ رہوں، کیا زندہ رہوں گا تو یہاں پہ آبادی بنے گی، لائبریری بنے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ آپ جو ہے وہ زندہ رہیں گے۔ دوسری شرط میں نے کہا کہ دوسری شرط یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ کیا مسجد بھی بنا دی جائے گی، مسجد بنا دی جائے تو میری یہ شرط ہے۔ ان کیا بارک اللہ یہاں پہ کیا مسجد بھی کیا ہے بن جائے گی۔ تیسری پھر میں نے کہا کہ میں جو ہے وہ اپنی استطاعت کے مطابق کیا ہدیہ کروں گا، چاہے میری استطاعت کیا ایک ہی کتاب کی ہوگی۔ تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پوری لائبریری کو کتابیں ہدیہ کرنی ہیں، تو ساری لائبریری کو تو نہیں، میری شرط یہ ہے کہ جتنی میری استطاعت ہوئی، چاہے ایک کتاب کی ہوئی تو وہ ایک کتاب میں کیا کروں گا ہدیہ کروں گا، اور وہ فقط کیا ہے آپ کے کیا حکم کی وجہ سے۔ تو اس وقت جو ہے وہ اس سید نے مجھے اپنے سینے سے لگایا، اور سینے کے لگانے کے بعد پھر میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی یہ مسجد بنانے والا کون ہوگا، کون یہاں پہ آ کے جو ہے مسجد بنائے گا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ید اللہ فوق ایدیہم، یہ جو ہے وہ قرآن مجید کی آیت پڑھی کہ اللہ کا ہاتھ سب کے اوپر ہے۔ تو میں نے کہا کہ انا اعلم ان ید اللہ فوق ایدیہم، کہ مجھے پتہ ہے کہ ید اللہ فوق ایدیہم، لیکن یہ مسجد کون بنائے گا؟ تو کہا کہ سوف تری المسجد حین یتم بناؤہ، کہ ان قریب جو ہے آپ دیکھیں گے کہ جب مسجد کی جو ہے وہ بنا کا آغاز ہوگا، شروع ہو جائے گی، تو آپ شروع میں کیا دیکھ لیں گے کہ مسجد کیا ہے بنائی جا رہی ہے۔ اور اس وقت امام نے کہا کہ میرا جو ہے وہ سلام پہنچا دینا اس بندے کو کہ جو اس مسجد کے لیے کیا ہوگا متبرع بنے گا، اور اخراجات کیا اس مسجد کے اٹھائے گا۔ اور پھر جو ہے وہ مجھے کہا کہ وفقک اللہ للخیر۔ تو وہ کہتا ہے کہ پھر ہماری گفتگو مکمل ہوئی اور میں گاڑی کی طرف واپس آیا، اور وہاں پہ گاڑی ٹھیک ہو چکی تھی۔ تو اس وقت جو ہے وہ ان دوستوں نے سوال کیا جو جوان تھے کہ بھئی آپ کس سے جو ہے وہ گفتگو کر رہے تھے اس گرمی میں؟ تو میں نے کہا کہ کیا تم نے اس سید کو نہیں دیکھا کہ جس نے ایک بڑا لمبا نیزہ جو ہے وہ اٹھایا ہوا تھا؟ میں اسی سے بات کر رہا تھا۔ تو کہہ رہے تھے کون سا سید؟ ہم نے تو جو ہے وہ نہیں دیکھا۔ تو میں نے جو ہے وہ پیچھے دیکھا، ادھر ادھر دیکھا، بالکل زمین جو ہے وہ سیدھی ہے، لیکن مجھے جو ہے وہ وہاں پہ سید کیا نظر نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں تھا کہ کوئی ٹیلے وغیرہ ہوں اور کوئی اونچی جی کی نیچے زمین ہو، لیکن مجھے کیا نہیں ہے۔ تو جب سید مجھے نظر نہیں ہے کافی غور سے ادھر ادھر دیکھنے کے بعد، تو میرے اوپر جو ہے وہ ایک دہشت کی اور ایک خوف کی سی جو ہے وہ کیفیت جو ہے وہ آگے ہی۔ میں گاڑی میں بیٹھ گیا، لیکن میری حالت کہہ کر کافی جو ہے وہ ٹینشن میں اور پریشانی میں تھی، اور میں گفتگو جو ہے وہ نہیں کر پا رہا تھا۔ دوست مجھ سے سوال کر رہے تھے لیکن مجھ سے جو ہے وہ کوئی بات کیا نہیں ہو رہی تھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آخر ہم مسجد جمکران پہنچ گئے، اور مسجد جمکران جب پہنچے تو میرے ذہن میں کیا یہی چیز چل رہی تھی کہ یہ کون سید تھے اور کس طرح کی گفتگو ہماری ہوئی۔ تو مسجد میں جیسے ہی پہنچے تو میں نے جو ہے وہ وہاں پہ بیٹھا، اور گریہ کی کیا حالت جاری ہوگی، اور میں کیا رونے لگ گیا، اور میرے دائیں بائیں یہی جو ہے جوان بیٹھے ہوئے تھے۔ تو پھر میں نے جو ہے وہ نماز پڑھی، اور نماز کے بعد جو ہے وہ میں نے ابھی سجدہ کرنا تھا، سجدہ شکر، تو میں نے دیکھا کہ ایک سید آئے ہیں، اور ایک خوبصورت خوشبو جو ہے وہ کافی اچھی آ رہی ہے، اور انہوں نے مجھے کہا کہ السلام علیکم آقا عسکری، اور اس کے بعد کیا میرے پاس بیٹھ گئے، اور ان کی بالکل وہی شکل و صورت تھی کہ جو میں نے اس صحرا میں کیا ہے دیکھی تھی۔ پھر جو ہے وہ بیٹھے اور مجھے کیا ایک نصیحت کی، اور نصیحت کرنے کے بعد کیا ہے وہ چلے گئے، اور میں نے پھر اس کے بعد سجدہ کیا، اور جو میں نے سجدے میں پڑھا، اور سجدے میں بھی کیا بہت ساری چیزیں کیا میں سجدے کی حالت میں کیا پڑھتا رہا۔ پھر میں نے جب سجدے سے سر اٹھایا تو میں نے اپنے دائیں بائیں جو جوان بیٹھے تھے انہیں میں نے کہا کہ کیا تم نے دیکھا ہے یہ وہی سید تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نے تو نہیں دیکھا انہیں۔ تو جب انہوں نے کہا کہ ہم نے تو کوئی سید نہیں دیکھا یہاں پہ آئے ہوں آپ سے بات کی ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ پھر ایک ایسی خوف کی کیفیت میرے اوپر طاری ہوئی، اور میرے جو حواس ہیں وہ میرا ساتھ چھوڑ گئے، اور میں اس وقت کیا ہے بے ہوش ہو گیا۔ تو وہاں پہ جو ہے وہ میرے دوست آئے، اور انہوں نے میرے چہرے کے اوپر پانی وغیرہ ڈالا، اور مجھے جو ہے وہ ہوش آیا، اور پھر ہم تہران واپس آ گئے۔ تو یہ پھر واقعہ جو ہے وہ میں نے علماء میں سے کسی ایک کے ساتھ جو ہے وہ بیان کیا،
تو اس وقت اس عالم دین نے مجھے کہا کہ انہ هو الامام المہدی فاصبر حتی ننظر هل یبنى المسجد، کہ وہ جو ہے وہ تمہارے وقت کے امام تھے، اور تم جو ہے وہ کچھ سال صبر کرو، ہم بھی دیکھیں گے انشاءاللہ، زیارت کریں گے کہ یہ مسجد کیا بنائی جائے گی۔ کہتے ہیں کہ کچھ سال ہی گزرے تھے کہ ہم پھر دوبارہ جو ہے وہ قم ہمارا جانا ہوا کسی مناسبات کی وجہ سے، تو ہم اسی علاقے میں پہنچے تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ پلر وغیرہ کیا بلند ہو چکے ہیں مسجد کے، اور باقاعدہ جو ہے پلر وغیرہ سارے لینٹر وغیرہ کیا ڈل چکا ہے۔ تو میں نے پھر سوال کیا وہاں سے لوگوں سے کہ بھی کون بنا رہا ہے یہ مسجد؟ تو لوگوں نے کہا کہ ایک انسان ہے، اس کا جو نام ہے ید اللہ رجبیان، اس کا نام ہے کہ حاجی ید اللہ رجبیان، وہ جو ہے یہ مسجد بنا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب یہ میں نے نام سنا تو فوراً ہی جو ہے وہ میں ایک حیرانگی میں چلا گیا، اور میں حیران ہو گیا اور بیٹھ نہیں سکا، یعنی کھڑا نہیں ہو سکا، اور فوراً کیا نیچے بیٹھ گیا میں۔ اور اس وقت مجھے امام کے وہی الفاظ یاد آ رہے تھے کہ جب میں نے پوچھا تھا تو کون مسجد بنائے گا، تو آپ کہہ رہے تھے ید اللہ فوق ایدیہم۔ تو کہتے ہیں کہ پھر جو ہے وہ میری اس سے ملاقات ہوئی حاجی ید اللہ سے، اور کافی گفتگو وغیرہ جاری رہی، اور پھر لائبریری وغیرہ کا بھی ان کا پلان تھا بنانے کا سارا، تو پھر اسی وقت ہی جو ہے وہ میں تہران وغیرہ گیا، وہاں سے تقریباً 400 کہتے ہیں کتابیں میں نے خریدیں، اور 400 کتابیں خرید کر جو ہے میں نے اس لائبریری کو کیا ہے وقف کر دیں۔ تو مصنف کہتے ہیں کہ یہ واقعہ میں نے شارٹ کٹ کر کے بیان کیا ہے، یہ فارسی زبان میں تھا اور میں نے عربی زبان میں کیا ہے مختصر ترجمہ کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ نامہ واقعہ ہے کہ جس میں جو ہے وہ امام سے ملاقات ہوئی، اور امام کے ہی کہنے پہ جو ہے وہ مسجد امام حسن علیہ السلام کی کیا ہے بنا رکھی گئی۔ 10واں اور آخری قصہ جو ہے وہ حاجی علی بغداد کا ہے، اس کو جو ہے وہ شیخ نوری نے کتاب نجم الثاقب میں ذکر کیا ہے، اور یہ قصہ جو ہے وہ عراق کا ہے، اور یہ کافی لمبا قصہ ہے، تو انشاءاللہ اگلی گفتگو میں کیا ہے ہم اس کو بیان کریں گے۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین۔ تمام مرحومین کے لیے، اور ہم اپنے درس کا ثواب جو ہے وہ ہدیہ کرتے ہیں استاد بزرگوار کی روح کو، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی بھی التماس کی جاتی ہے۔